جی کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا آج کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا آگے، کیونکہ کل کلاس کے دوران یہ بات ہم نے کہی تھی کہ یہ جو حسن آرا کو لے کر آئے ہیں دونوں اس کے پاس پڑھانے کے لیے، تو سوال یہ ہے کہ حسن آرا کو اس نے کیسے پڑھایا ہوگا، یا جو اصغری ہے اس نے ایک ایسی بچی کو جو بالکل ہی بگڑی ہوئی ہے، کام کاج اس کو نہیں آتا، شرارتیں بہت کرتی ہے، لڑائیاں کرتی ہے، اس کو کیسے مینیج کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا سا 4-6 صفحے اور اس کہانی کے آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک پوری بات آ جائے۔ تو وہ پیراگراف جو کتاب میں ختم ہوا ہے وہیں سے میں شروع کرتا ہوں۔ سلطانہ نے کہا، خیر حسن آرا وہیں چلی جایا کرے گی۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ باوجود یہ کہ اصغری کے یہاں غریبی سامان تھا، لیکن اس کے انتظام اور سلیقے کے سبب بیگموں کی وہ مدارت ہوئی کہ ہر طرح کی چیز وہیں بیٹھے بیٹھے موجود ہو گئی۔ 2-4 طرح کا عطر، ٹھیک ہے، اس زمانے میں جو بھی طریقہ تھا کسی کی خاطر مدارت کرنے کا، تو وہ جو 2-4 طرح کا عطر، چوگھڑا، الائچی، چکنی ڈلی، چائے، بات کی بات میں سب موجود ہو گیا۔ یعنی مہمانوں کی تواضع کرنے کے لیے جو زمانے کا طریقہ تھا، ہمارے ہاں تو کولڈ ڈرنک آ گئی، چائے آ گئی، لیکن انہوں نے چائے، چکنی ڈلی یعنی میٹھا کھانے کے لیے، الائچی، بات کی بات میں سب موجود ہو گیا۔ خوب مزے کی گلوریاں تیار ہو گئیں، پان کو کہتے ہیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجئے۔ اصغری نے کہا، اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 2-4 حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھر دریغ نہ کروں گی۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم ایک اشرفی اصغری کو دینے لگیں۔ اصغری نے کہا، اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوائی آپ سے لوں۔ سلطانہ نے کہا، استغفر اللہ، پڑھوائی دینے کے واسطے ہمارا کیا منہ ہے، بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ اصغری نے کہا، شروع میں تبرک کے واسطے مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، سو اشرفی کیا ہوگی، یعنی اس کی کیا ضرورت ہے، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو سیر آدھ سیر مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کوٹھڑی میں سے ایک قاب بھر کر نکتیاں نکال لائی۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور بھری قاب دیانت کو اٹھا دی کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔ سلطانہ نے کہا، اچھا تم نے مجھ کو شرمندہ کیا، یعنی نہ مجھ سے پیسے لیے نہ مجھ سے مٹھائی لی، مٹھائی بھی تم نے کیا کری، خود ہی منگوائی، اس پہ فاتحہ لگائی اور ہمیں بھی کھلائی اور بچوں کو بھی بانٹی، اچھا تم نے مجھ کو شرمندہ کیا۔ اصغری نے کہا، ہم بیچارے غریب کس لائق ہیں، لیکن یہاں جو کچھ ہے وہ بھی آپ ہی کا ہے، البتہ میرا دینا یہی ہے کہ حسن آرا بیگم کو پڑھا دوں، سو خدا وہ دن کرے کہ میں آپ سے سرخرو ہوں۔ یعنی اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کا مذاق اڑایا، بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ بس جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں حسن آرا کو دے دوں۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم چلی گئیں اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئیں۔ یہ پہلا بچہ ہے اصغری کے پاس، ایسا نہیں ہے کہ اس نے پہلے سے اسکول کھولا ہوا ہے، بس کسی نے بولا بھائی دیکھو اتنی اچھی عورت رہتی ہے، اس کے پاس اپنی بچی بھیج دیا کرو، تو یہ تمہاری بچی کو جو ہے وہ پڑھا بھی دے گی، سکھا بھی دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا بچہ اس کے پاس ہے، لیکن پہلا ہی بچہ کون سا آ گیا، ایک بہت امیر کبیر گھرانے کا بچہ آ گیا، صحیح ہے۔ چلو، اصغری نے جس طرز پر حسن آرا کو تعلیم کیا اس کی ایک جدا کتاب بنائی جائے گی۔ یہ مصنف لکھ رہے ہیں کہ اصغری نے جو ادارہ چلایا اپنا، اس پہ تو ایک پوری کتاب لکھنی چاہیے کہ کیسے ادارہ چلایا۔ اگر یہاں وہ سب حال لکھا جاتا تو یہ کتاب بہت بڑھ جاتی۔ اس مقام پر اتنا مطلب ہے کہ حسن آرا کے بیٹھتے ہی محلے کا محلہ ٹوٹ پڑا۔ حسن آرا کے بیٹھتے ہی کا مطلب حسن آرا آ گئی پہلی بچی پڑھنے کے لیے، اس کے بیٹھتے ہی کیا ہوا، سب آ گئے، محلے کا محلہ ٹوٹ پڑا۔ جس کو دیکھو اپنی لڑکی کو لیے چلا آتا ہے، لیکن اصغری نے شریف زادیوں کو چن لیا۔
یعنی وہ جو نیک لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند ہیں، ان کو چن لیا اور باقیوں کو حکمت عملی سے ٹال دیا کہ میں آئے دن اپنی اماں کے گھر جاتی رہتی ہوں، پڑھنا پڑھانا جب تک جم کر نہ ہو بے فائدہ ہے۔ پھر بھی 20 لڑکیاں بیٹھ گئی تھیں کا مطلب اس کے گھر میں پڑھنے آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اصغری کو کسی لڑکی سے لینے لیوانے کی قسم تھی، یعنی پیسے لینے کا کوئی معاملہ نہیں تھے، بلکہ 1-2 روپیہ اس کا اپنا لڑکیوں پر خرچ ہو جاتا تھا۔ اب سنیے، صبح سے دوپہر تک پڑھنا ہوتا تھا اور پھر کھانے کے واسطے 4 گھڑی کی چھٹی، 1 گھڑی 20 منٹ کی ہوتی ہے، 4 گھڑی کی چھٹی کا مطلب 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی چھٹی۔ اس کے بعد لکھنا اور پھر دن رہے سے سینہ سینے کا کام گنجائشی تھا، یعنی صبح سے لے کے 12 بجے تک پڑھائی ہوگی، پھر کھانا ہوگا، اس کے بعد واپس آئیں گی لڑکیاں اور اب کیا کریں گی؟ سینے پرونے کا کام سیکھیں گی۔ اس واسطے کہ نہ صرف سینہ سکھایا جاتا تھا بلکہ ہر ایک طرح کی جالی کا کاڑنا۔ صحیح ہے، اب یہ دیکھیے پرانے زمانے میں تو ہر چیز ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، لوگ ٹوپیاں بھی ہاتھ سے بناتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ جو بنیان پہنتے ہیں اندر لوگ اس کو بھی قریشیا سے جو ہے وہ کاٹتے تھے۔ ٹوپی بنانے کا تو اندازہ ہے نا آپ کو۔ اچھا، جب وہ ٹوپی بنتی ہے تو اس میں جالی ہوتی ہے، جالی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ سارا کام لڑکیوں کو کس سے سکھایا جاتا تھا؟ دھاگے اور قریشیا سے، ہاتھ سے۔ ہر ایک طرح کی جالی کاڑنا، ہر ایک طرح کی سلائی، ہر ایک طرح کا قطع، مسالہ بنانا اور ٹانکنا، یعنی سلائی کا سارا کام۔ اول میں تو اس کا سامان جمع کرنے میں اصغری کے 10 روپے خرچ ہو گئے، اس زمانے میں 10 روپے بہت ہوتے تھے، لیکن پھر تو اسی کام سے بچت ہونے لگی۔ جو کام لڑکیاں بناتی، دیانت اس کو چپکے سے بازار میں لگاتی، دیانت ان کی ملازمہ ہے، بازار میں لگاتی کا مطلب اس کو بیچ کے آ جاتی، اور اس طرح رفتہ رفتہ مکتب کی ایک بڑی رقم جمع ہونا شروع ہو گئی۔ جو لڑکی غریب ہوتی اسی رقم سے اس کے کپڑے بنائے جاتے، کتاب مول لے دی جاتی۔ لڑکیوں کے پانی پلانے اور پنکھا جھلنے کے واسطے خاص ایک عورت نوکر رکھ تھی، یعنی بجائے اس کے کہ بچوں سے پیسے لیں، بچوں کے کام کو یوز کیا اور اس کو بیچ کے جو پیسے آ رہے ہیں اس سے ایک خادمہ رکھ لی۔ وہ خادمہ کیا کرے گی؟ بچوں کو پانی پلائے گی، اور جب سخت گرمی ہوگی تو ان کو پنکھا بھی جھلے گی۔ اس زمانے میں طریقہ تھا، اور مکتب کی رقم سے اس کو تنخواہ ملتی تھی۔ کس کو؟ اس خادمہ کو۔ لڑکیوں کا یہ حال تھا کہ اور استانیوں کے پاس جاتے ہوئے ان کا دم فنا ہوتا تھا، یعنی کسی دوسری استانی کے پاس جاتے ہوئے ان کا دم نکلتا تھا، لیکن اصغری کی شاگردیں اس پر عاشق تھیں۔ ابھی سو کر نہیں اٹھیں کہ لڑکیاں خود بخود آنی شروع ہو گئیں، اور پہر رات گئے تک جمع رہتی تھیں اور مشکل سے جاتی تھیں، اس واسطے کہ اصغری سب کے ساتھ دل سے محبت کرتی تھی، اور پڑھانے کا طریقہ ایسا اچھا رکھا تھا کہ باتوں میں تعلیم ہوتی تھی، باتوں باتوں میں تعلیم ہوتی تھی۔ نہ یہ کہ صبح سے ریں ریں کا چرخہ جو چلا تو دن چھپے تک بند نہ ہوا، یعنی سب بیٹھ کے رٹا مار رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں، باتوں باتوں میں پڑھانا سکھانا۔ جس طرح اصغری کو اس کے باپ نے پڑھایا تھا، اسی طرح اصغری اپنے شاگردوں کو پڑھاتی تھی۔ بس یہ لڑکیاں شاگرد کی شاگرد اور سہیلی کی سہیلی تھیں، ایسے پڑھائی ہوتی تھی۔ جب کسی لڑکی کا بیاہ ہوا، مکتب کی رقم سے اس کو تھوڑا بہت زیور بھی چڑھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر اصغری اپنے مکتب کو بڑھانا چاہتی، یعنی بڑا کرنا چاہتی، تو تمام شہر کے مکتب اجڑ جاتے۔ سینکڑوں عورتیں اپنی لڑکیوں کے واسطے خوشامد کرتی تھیں، اور خود لڑکیاں دوڑ دوڑ آتی تھیں، اس واسطے کہ اور مکتبوں میں دن بھر کی قید، استانیوں کی سختی، پڑھنا کم، مار کھانا اور کام کرنا بہت۔ دن بھر میں پڑھے تو صرف 2 حرف، صبح و شام کی تو معمولی مار، اور جہاں چپکی کا مطلب خاموش بیٹھے، استانی جی کی نظر پڑ گئی، آفت آ گئی۔ دوسرے مکتب میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں لڑکی کو چھوڑا کسی نے تو پڑھائی کم ہے، مار زیادہ ہے اور کام زیادہ ہے۔ صحیح ہے؟ کون سے کام؟ استانی جی کے گھر کے کام، پہلے زمانے میں یہ بڑا تھا۔ اور کام کو پوچھو تو صبح آتے کے ساتھ گھر میں جھاڑو دی، استانی جی اور استاد جی اور 10-12 خلیفہ جی، بلکہ پڑوسیوں تک کے بچھونے تہہ کیے، اور 4-4 5-5 نے مل کر کمبخت بھاری بوجھل چارپائیاں اٹھائیں۔
پھر 2-4 کی جلد شامت آئی تو سپارہ لے کر بیٹھی، منہ سے آواز نکلی اور استانی جی نے ہیٹنی پھینکنی شروع کی، اور 2-4 جو کسی اچھے کا منہ دیکھ کر اٹھی تھیں کام دھندے میں لگ گئیں۔ کسی نے استانی جی کے لڑکوں کو گود میں لیا، بوجھ کے مارے کولا ٹوٹا جاتا ہے، لیکن مار کے ڈر سے گردن پر بلا سوار ہے، اور وقت ٹالتی پھرتی ہیں، یعنی وقت گزارتی ہیں کہ کسی طریقے سے، تو پڑھ کم رہی ہیں، استانی جی کے بچے سنبھال رہی ہیں، استانی جی کے برتن دھو رہی ہیں، استاد جی کے صفائیاں کر رہی ہیں۔ اچھا جی، اور وقت ٹالتی پھرتی ہیں، پٹتی ہوئی لڑکیوں کی آواز کان میں چلی آ رہی ہے، یعنی دوسرے جو گھروں والے لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں، وہی کوئی لڑکی پٹ رہی ہے۔ دل ہے کہ اندر ہی اندر سہما جاتا ہے، اس عذاب سے یہ مصیبت غنیمت معلوم ہوتی ہے کہ کسی نے رات کے جھوٹے برتن مانجنے شروع کیے، گٹے پڑ گئے اور کندھے رہ جاتے ہیں، لیکن چھوٹی بہن پٹ رہی ہے اور چلا رہی ہے، اچھی استانی جی میں مر گئی، اچھی میں تم پر واری گئی، اچھی خدا کے لیے، اچھی رسول کے لیے، اچھی میں خلیفہ جی کی لونڈی ہو گئی، ہائے ہائے ہائے، اوئی ماں اوئی آپا۔ یہ آوازیں جو ہے وہ ان مکتبوں سے آتی تھی جو دوسرے مکتب تھے، اور آپا ہیں کہ جھائیں جھائیں جلدی جلدی برتن مانج رہی ہیں۔ ان کاموں سے فراغت ہوئے تو مسالہ پیسنے، آٹا گوندنے، آگ سلگانے، گوشت بگارنے کا وقت آیا۔ دوپہر کو استانی جی ہیں کہ سو رہی ہیں، استانی جی ہیں کہ معصوم بچے پنکھا جل رہے ہیں اور دل میں دعا مانگ رہے ہیں، الہی ایسی سوئیں کہ پھر نہ اٹھیں۔ صحیح، غرض اور مکتبوں میں یہ مصیبت رہتی تھی، یعنی جو مکتب اصغری کا ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ مکتب ہے، اور باقی جو مکتب ہیں وہ ایسے ہیں۔ اصغری کے یہاں نہ مار نہ دھاڑ، بڑا ڈراوا یہ تھا کہ سنو بوا، تم سبق یاد نہیں کرتی، تمہارے سبب سے ہمارے مکتب کا نام بدنام ہو رہا ہے، میں تمہاری اماں جان کو بلا کر کہہ دوں گی کہ بی تمہاری لڑکی یہاں نہیں پڑھتی، اس کو تم کسی اور استانی کے پاس بٹھا دو۔ یہ ڈراوا تھا بس۔ اتنا کہا کہ لڑکی کا دم فنا ہوا۔ پھر سبق ہے کہ نو کے زبان یاد ہے، یا جس نے سبق یاد نہیں کیا اس سے کہا گیا بوا آج تم نے سبق یاد نہیں کیا، اور لڑکیاں دوپہر کے بعد سیئیں گی، تم دوپہر کے بعد پڑھنا۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے جلدی جلدی سبق یاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ تھا جناب اصغری کا مکتب۔ اب اور تھوڑا سا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ مکتب میں محمودہ اور حسن آرا 2 خلیفہ تھیں، ہم لوگ مانیٹر کہتے ہیں، اس زمانے میں کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ خلیفہ تھیں، یعنی جو مدد کرتی تھیں اپنی استانی کی۔ نہ یہاں جھاڑو دینی ہے، نہ بچھونے اٹھانے ہیں، نہ چارپائیاں ڈھونی ہیں، نہ برتن مانجنے ہیں، نہ خلیفاؤں کو لادے لادے پھرنا، یعنی اس کے مکتب میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ خود لڑکیوں پر ایک عورت نوکر تھی، محبت اور آرام، پڑھنا لکھنا سینا، پڑھنا لکھنا سینا، 3 کام خوب شوق سے لڑکیاں تعلیم پاتی تھیں۔ یہ جناب کس کے مکتب کا حال ہے؟ اصغری کا۔ اب ایک اور میں چاہتا ہوں 2 صفحے اور آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ صفیہن ایک عورت تھی محلے میں، اور فضیلت اس کی بیٹی، کوئی 10 برس کی ہوگی، یعنی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ اس فضیلت کو خود بخود پڑھنے اور سینے پرونے کا شوق تھا۔ اب یہ سین چینج ہوا ہے، سمجھ لو، ایک دوسرا گھر دکھا رہے ہیں۔ کس کا گھر ہے وہ؟ صفیہن کا۔ اس کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ فضیلت۔ خود بخود سینے پڑھنے اور سینے پرونے کا شوق تھا۔ صفیہن یہ چاہتی تھی کہ فضیلت تمام گھر میں جھاڑو دے، لیپے پوتے، برتن مانجے، ایسے کاموں میں فضیلت کا دل نہ لگتا تھا۔ ماں کے کہنے سہنے کو کر تو دیتی تھی لیکن بڑی بے دلی سے۔ صفیہن جو ایک دن فضیلت پر ناخوش ہوئی تو ساتھ لے جا کر اصغری کے مکتب میں بٹھائی اور کہا کہ استانی جی یہ لڑکی بڑی نکمی ہے، جس کام کو کہتی ہوں ٹکا سا جواب دے دیتی ہے، اس کو ایسا ادب سکھاؤ کہ گھر کے کام پر اس کا دل لگے۔ اصغری نے جو دیکھا تو فضیلت کو اپنے ڈھب کا پایا۔ اپنے ڈھب کا مطلب یہ لڑکی ہمارے مطلب کی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر فضیلت کو اپنی مرضی کی استانی ملی، صحیح ہے۔ نور کے تڑکے آتی، یعنی صبح صبح آ جاتی، دوپہر کا کو کھانا کھانے جاتی، کھانا کھایا اور پھر بھاگی،
پانی مکتب میں آ کر پیتی، اور تیسرے پہر کی آئی کہیں 4 گھڑی رات گئے جاتی، یعنی رات بھی ہو گئی ہے 2 گھنٹے بعد جاتی۔ کبھی کبھی صفیحن اس کی خبر لینے مکتب میں آتی تو کئی دفعہ اس کو لڑکیوں کے ساتھ گڑیا کھیلتے دیکھا، 2-4 دفعہ ہنڈکلیا پکاتے دیکھا۔ صحیح ہے، اصل میں یہ جو اصغری کا جو مکتب تھا یہ باتوں باتوں میں سکھانے کا مقصد تھا۔ تو گڑیا کھیل رہی ہے، گڑیا کی شادی ہو رہی ہے، تو شادی کے ذریعے سے رسم رواج، لینا دینا، طور طریقہ یہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہنڈکلیا پک ہو رہی ہے، ہنڈکلیا کا مطلب ہوتا ہے کہ سب لوگ پیسے ملاتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں، تو اس طرح کھانا پکانا سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر 3 کام تھے، پڑھنا، لکھنا اور سینا، لیکن کھانا پکانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ سب کس طرح سے سکھایا جاتا ہے؟ تو کھیل کھیل میں۔ تو جب بھی صفیحن آتی اس نے کیا دیکھا؟ یا تو گڑیوں سے کھیل رہی ہے یا پھر ہنڈکلیا کر رہی ہے۔ ایک دن 4 گھڑی رات کی ہو گئی، یعنی بجائے اس کے کہ زیادہ ٹائم ہو گیا، فضیلت کو جانے میں دیر ہوئی۔ صفیحن اس کو لینے آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ محمودہ کہانیاں سنا رہی ہے۔ 2 مانیٹر ہے نا، ایک محمودہ اور ایک حسنارہ۔ محمودہ کہانیاں سنا رہی ہے اور مکتب کی سب لڑکیاں آس پاس بیٹھی ہیں اور خود استانی جی بھی لڑکیوں میں بیٹھی ہوئی کہانی سن رہی ہیں۔ تب تو صفیحن کا جی جل کر خاک ہو گیا، جی جل کر، اور وہ بولی واہ استانی جی، اچھا تم نے لڑکیوں کا ناز کر رکھا ہے، جب کبھی میں فضیلت کو دیکھنے آئی کبھی میں نے اس کو پڑھتے نہ پایا، مکتب کیا ہے اچھا خاصا کھیل خانہ ہے، تبھی تو لڑکیاں دوڑ دوڑ کر آتی ہیں اس مکتب میں۔ خطرناک بات بولی اس نے یہ۔ اصغری نے کہا بوا، اگر تمہاری مرضی کے موافق تمہاری لڑکی کی تعلیم نہیں ہوتی تو تم کو اختیار ہے، اپنی لڑکی کو اٹھا لے جاؤ، مگر مکتب پر ناحق الزام مت لگاؤ۔ بھلا میں تم سے پوچھتی ہوں، فضیلت نے مائی جی کے مکتب میں کتنے دنوں پڑھا؟ اب یہ دوسرا مکتب ہے مائی جی کا، دوسرا اسکول ہے۔ صفیحن نے کہا میرا جی کے چڑھتے چاند اس کو بٹھایا تھا، مدار بھر پڑھا، خواجہ معین الدین بھر پڑھتی رہی، ماہ رجب سے تمہارے یہاں آئی ہے۔ ان کا بولنے کا طریقہ یہ اتنے مہینے۔ اصغری نے پوچھا کہ مائی جی کے یہاں فضیلت نے کیا پڑھا؟ صفیحن نے کہا 3 مہینے میں والمحسنات کا سپارہ اور آدھا لا یحب اللہ، یعنی 5واں اور آدھا 6، 1.5 پارہ۔ اصغری نے کہا 3 مہینے میں 1.5 سپارہ، تو مہینے میں آدھا سپارہ ہوا۔ یہاں تمہاری فضیلت ماہ رجب سے ہے اور اب خالی کا چاند چڑھا ہے، 4 مہینے ہوئے ہیں، وما ابری کا سپارہ پڑھ رہی ہے، یعنی 13واں سپارہ پڑھ رہی ہے۔ 4 مہینے میں کتنا؟ یعنی 7.5 پارے پڑھے، حساب سے مہینے پیچھے 1 سپارے کے قریب ہوتا ہے، یعنی پہلے جہاں پڑھتی تھی وہاں 1 مہینے میں کتنا سپارہ پڑھتی تھی؟ آدھا، اور ہمارے پاس کتنا پڑھی؟ 1۔ ٹھیک ہے، مائی جی کے مکتب سے دگنا۔ اور جب فضیلت یہاں آئی تو کالی لکیر تک اس کو کھینچنا نہیں آتی تھی، لکھنا نہیں آتا تھا، اب نام لکھ لیتی ہے، اور بساط موجب حرف بھی برے نہیں ہوتے، 20 تک پوری گنتی بھی اس کو میں نے سکھا دی ہے، اب 15 کا پہاڑا یاد کرتی ہے، سینے میں تیچی تک سیدھی بھرنی نہیں آتی تھی، اب اس کے ہاتھ کا بخیہ دیکھو۔ لائیو عقیلہ، ذرا بخچا جو فضیلت کرتی ہے، بخیہ کیا ہے ذرا ان کو دکھانا، اور فضیلت کے ہاتھ کی کیکری، مرمرہ، بوٹیاں، لہریاں، چھڑیاں، خانہ توڑ، دیکھت بھولی، خاکہ تار شمار، چنبلی کا جال، 53 بیل، کامدانی، کچھ ہو تو وہ بھی اٹھا لائیو، یعنی یہ اس زمانے کے کیا ہیں؟ سارے کام ہیں۔ فضیلت بولی استانی جی میں جا کر لے آؤں؟ خود فضیلت کیا کہہ رہی ہے؟ میں جا کے لے آتی ہوں۔ فضیلت دوڑی دوڑی جا اپنا کشیدہ اٹھا لائی، فریم ہوتا ہے ایک جس پہ بچے بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اپنا کشیدہ اٹھا لائی۔ سیفن ایک بات کی 10 جواب سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اصغری نے کہا بوا، بولو بوا، کچھ انصاف بھی ہے، 4 مہینے میں تمہاری لڑکی اور کیا سیکھ لیتی؟ صفیحن تو ایسی شرمندہ ہوئی کہ گھڑوں پانی پڑ گیا، یہ محاورہ ہے، گھڑوں پانی پڑ گئے۔ کچھ لوگ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرتے ہیں، نہیں مرتے، اور کچھ لوگوں پر اب استانی جی سے آنکھ سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ صفیحن کمبخت کے آ جانے سے محمودہ کے مزے کی کہانی تو رہ گئی، لیکن سب لڑکیاں اسی کی طرف گھور گھور کر دیکھنے لگی۔
सफ़ीहन ने कहा कि उस्तादनी जी मुझको इसकी क्या खबर थी, फजीलत दिन भर तो यहाँ रहती है, रात को ऐसी देर कर जाती है कि खाना खाया और सोई। मुझको उससे पूछने का कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। 2-4 मरतबा जो मैं इधर को आ निकली तो कभी गुड़ियाँ खेलते पाया, कभी हुनकुलियाँ पकाते, कभी कहानियाँ सुनते। इससे मुझको ख्याल हुआ कि ये अपना वक्त खेल कूद में खोती है। अब तो मेरे मुंह से बात निकल गई, माफ़ कीजिए। असगरी ने कहा, बेशक तुम्हारा शुबा बेजा नहीं था, लेकिन मैं इन्हें खेल की बातों में काम की बातें सिखलाती हूँ। हंड कुलियों में लड़कियाँ हर तरह के खाने की तरकीब सीखती हैं, मसाले का अंदाज़ा, नमक की अटकल, जायके की शिनाख्त, बू बास की पहचान सब हो जाती है इस खेल के दौरान। देखा आपने क्यों फजीलत? परसों जुम्मा था, तुम लड़कियों ने मिलाकर कितना ज़र्दा पकाया था, उसकी तरकीब और सब हिसाब किताब तो हमको सुनाओ। फजीलत ने कहा, हिसाब तो महमूदा बेगम ने अपनी किताब पर लिख रखा है, मगर तरकीब तो मैंने आपके फरमाने के खूब ध्यान लगाकर देख ली है और अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई है। शेर भर चावल थे, अब देखो वो बता रही है उस जमाने में जो तरीका था बताने का। शेर भर चावल थे, पहले उनको लगन में भिगो दिया, शायद ढेले की हार सिंगार की डंडियां मंगवाई थी, पैसा भर मिली थी यानी 1 पैसे की, उनको कोई 1.5 सेर पानी में जोश दिया। जब उबाला आ गया और रंग कट गया तो छानकर अरक में चावल निचोड़कर डाल दिए। चावल जब अध कचरे हो गए और 1 कनी रही तो चावलों को एक कपड़े पर फैला दिया कि जितना भर पानी है सब निकल जाए। फिर आध पाव घी देगची में लौंगों का बघार देकर कड़कड़ाया और चावल छोड़ दिए। ऊपर से चावलों के हमवजन खांड डाल दी यानी शक्कर, और अटकल से इतना पानी डाल दिया अपने अंदाजे से कि चावलों की 1 कनी जो बाकी रह गई थी वो गल जाए। फिर कोई 1 छिटाक किशमिश घी में कड़कड़ाकर जब फूल गई चावलों में छोड़ दी और ऊपर तले अंगारे रखकर दम दे दिया। मैं यहाँ इसको रोकूंगा, ठीक है। और आप देखिए कि ये जो मुसन्निफ है डिप्टी नज़ीर अहमद, अगर ये इस किताब के अंदर जर्दा बनाने की तरकीब तब लिख रहे हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनका अपने माशरे पर कितनी गहरी नज़र है। और बचपन के जिस दौर से ये गुजरे हैं अपनी वालदा बहनों और उस्तानियों के दरमियान, तो इन्होंने हर चीज़ को बहुत गौर से देखा है। तो हमने आपको कल की क्लास में जो है वो आपका सबक पढ़ाया था जो आपकी किताब में मौजूद है, और आज की किताब में थोड़ा सा आगे इसको पढ़ाया है। आगे पढ़ाने का मकसद ये है कि आप में तजस्सुस पैदा हो और आप इस नावल को, ये 135 सफ़े का नावल है सिर्फ। कितना सफ़े का? अगर आप बैठे हैं तो मेरा ख्याल है 2 दिन के अंदर इसे आसानी से पूरा पढ़ डालेंगे। ये वेबसाइट पर भी मौजूद है डिफरेंट, आप जाके अगर सर्च करें गूगल के ऊपर मरतुल अरूस PDF तो फ़ौरन ही डाउनलोड हो जाता है, मुफ्त में मिल जाता है। और अगर आप लग कर पढ़ें, इसमें पहला जो किस्सा है वो अकबरी का है। अकबरी को मिजाजदार बहू का लक़ब मिला और असगरी को तमीज़दार बहू का लक़ब मिला। तो हर लड़कियों को ये कहानी पढ़ाने की शदीद ज़रूरत है। हर स्कूल को चाहिए और हर ख़ानदान को चाहिए कि अगर उनके घर में लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, तो उनको ये कहानी पढ़ने के लिए दें। असल में प्रॉब्लम इसमें ये है कि थोड़ा सा क्योंकि पुराना ज़माना है तो अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं वो उसी दौर के लिहाज से इस्तेमाल हुए हैं। आज वो चीज़ें, वो अल्फाज, वो बातें आज के दौर में है नहीं। लेकिन अगर बच्चे ये समझ कर कि ये पुराने दौर में होती थी, आज ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत उसको तशबीह दे के उसको समझ के जो है वो अगर पढ़ें तो हर बच्ची की ज़िंदगी के अंदर एक इनकलाब आ सकता है। वो ये सोच सकती है, उसके बाद 2 कैरेक्टर होंगे, एक अकबरी का एक असगरी का। वो ये सोचेगी अपनी ज़िंदगी के अंदर कि मुझे अपना रोल बतौर असगरी प्ले करना है इस माशरे में, या मुझे अपना रोल बतौर अकबरी प्ले करना है माशरे के अंदर। ये किताब और ये नावल हमें सब बच्चियों को पढ़ाना ज़रूरी है।